السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ارسلان حبیب خان۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کچھ اہم خبریں ہیں، کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہیں، جن میں سب سے پہلے عمران خان کا 4 صدر میں جلسہ ہے اور وزیر اعظم کا دورہ ہے امریکہ، جہاں وہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں خطاب کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جسٹس شمیم نقوی اور سیلاب کی پاکستان میں صورتحال اور معاشی تباہی۔ ناظرین، کل عمران خان نے 4 صدر کے اندر جلسہ کیا، وہاں سیلاب کی صورتحال ہے، لیکن اس صورتحال کے باوجود بہت بڑا جلسہ تھا۔ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ عمران خان کا KPK جو ہے وہ GHQ کہا جاتا ہے، کہ عمران خان کا جو GHQ ہے وہ KPK ہے۔ ناظرین، اتنی تعداد میں عوام نکل آتی ہے کہ عمران خان کے جلسے میں کہ ریکارڈ توڑ۔ اب وہاں 4 صدر میں جلسہ اور سیلاب کی صورتحال تباہی کے باوجود اتنی زیادہ عوام آئی کہ بالکل ہی لوگ جو ہیں صحافی جو کیمرہ مین لے کر گئے تھے کہ دکھائیں گے کہ عوام نہیں ہوگی، وہ بالکل ہی شرمندہ ہو کر واپس آئے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اتنی زیادہ عوام تھی کہ بالکل پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی وہاں، بہت زیادہ۔ اور وہاں عوام نے ایک نیا نعرہ بھی متعارف کرایا، جسے عمران خان بھی سن کر تقریر کے شروع میں بڑے محظوظ ہوتے رہے۔ وہ میلو میلو کا وہ نعرہ ہے۔ میلو، میں نے اپنے پشتون دوست سے پوچھا کہ اس کا کیا معنی ہوتا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ جو ولی خان احمد ولی خان ہے اس کو میلو میلو بول رہے ہیں، اور یہ پشتو میں ریچھ کو بولا جاتا ہے، ریچھ۔ تو پہلے مولانا کو وہاں ڈیزل ڈیزل کا نعرہ لگا رہے تھے، تو 4 صدر میں یہ احمد ولی زیادہ جو عمران خان کے خلاف بولتا ہے، تو اس لیے ان کے خلاف جو ہے نا پختون نے ایک نیا لفظ متعارف کرایا ہے، میلو میلو۔ تو عمران خان کا اس لحاظ سے جلسہ بہت ہی کامیاب رہا۔ وہاں عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ آدھا گھنٹہ تقریباً انہوں نے خطاب کیا، کہا کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ نکلنا ہے، میں آپ کی تیاری کروانے آیا ہوں، ٹریننگ کرانے آیا ہوں، کہ جب بھی میں نے کال دینی ہے آپ لوگوں نے نکلنا ہے، آپ لوگوں نے نکلنا ہے اور بتانا ہے کہ ہمیں حقیقی آزادی چاہیے۔ تو یہ عمران خان کا خطاب بڑا ہی کامیاب رہا ہے جلسہ۔ اس کے علاوہ ناظرین، ایک کیس کا میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے ولاگ میں، پچھلے ولاگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جسٹس شمیم نقوی جو چیف جسٹس ہیں گلگت بلتستان کے، انہوں نے چیف جسٹس ثاقب نثار پر بہت ہی زیادہ الزامات لگائے تھے، جس پر پھر یہ جو ہے نون لیگ کے جو صحافی ہیں، جن میں انصار عباسی نے تو کالم چھاپ دیا تھا اس کے اندر، جنگ جیو کے اندر، بعد میں یہ جو ہے اس الزامات سے بری ہوتے رہے کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بڑے آسانی سے وہاں سے نکل گئے۔ لیکن اب وہ جو ہے نا بیان مریم نواز کے گلے پڑ گیا، کیونکہ اس نے بیان حلفیہ اپنا جو ہے عدالت میں جواب جمع کرا دیا، معافی نامہ اس نے کہا کہ مجھ سے یہ غلطی سے ہوا ہے، میرا اس میں کوئی وہ نہیں ہے، میں معافی مانگتا ہوں بغیر یعنی بلا شرط کے غیر مشروط معافی مانگتا ہوں۔ تو اس حوالے سے یہ جو بیان اصل میں آیا تھا شمیم نقوی کا، تو یہ اس وقت مریم نواز کا جو کیس چل رہا تھا عدالت کے اندر پاسپورٹ کی واپسی کے، تو یہ اس پر نا عدالت کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے نا اس وقت یہ جو ہے ایک لندن میں پلان بنایا گیا تھا، جس کا پھر اس طرح وہاں صحافیوں نے پہلے ہی کہنا شروع کر دیا کہ بہت بڑا بم پھوٹنے والا ہے، بہت بڑی خبر آنے والی ہے۔ تو جیسے ہی یہ جسٹس شمیم نقوی کا بیان آیا تو لوگوں نے اس کو بڑا بڑھا چڑھا کر پیش کیا کہ یہ دیکھیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو اس صورتحال میں نا اب وہ جو اب عدالت میں توہین عدالت کیس میں اب یہ موڑ واپس چلا گیا، شمیم نقوی نے معافی مانگ لی، اس نے کہا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ تو اب مریم نواز کیا چیف جسٹس ثاقب نثار سے معافی مانگے گی، کیونکہ انہوں نے تو بہت نازیبا الزامات لگائے ہیں ان پر، کہا کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو یا ہم تو بڑے مظلوم ہیں۔ تو ایک یہ چیز، یہ نون لیگ جو ہے نا بڑے بڑے پلان بناتی ہے لندن میں، ابھی بھی عمران خان کے خلاف کوئی نیا پلان یہ تیار کر رہے ہیں لندن میں، جس حوالے سے شہباز شریف جا رہے ہیں امریکہ اقوام متحدہ کے 77ویں اجلاس میں، وہاں چونکہ ان کی دلی خواہش تھی کہ میں وزیر اعظم بنوں اور وہاں جا کر خطاب کروں، تو یہ پہلے لندن جائیں گے، لندن میں جا کر وہاں نواز شریف سے ملاقات کریں گے، اور اس کے بعد وہاں پھر کوئی نیا پلان تیار ہوگا عمران خان کے خلاف، کوئی نئی ڈیولپمنٹس ہوں گی۔ ناظرین یہ دیکھیں کہ اب شہباز شریف نے کہا ہے کہ میں آرمی چیف کی تقرری جو ہے وہ اس سے نواز شریف سے صلاح مشورے سے کروں گا، ایک عدالت سے سزا یافتہ مجرم اشتہاری، اب وہ ہمارے آرمی چیف یعنی ایک ملک کا بہت بڑا ادارہ، اس کے چیف کی تقرری ایک مغرور اشتہاری کرے گا۔
اب یہاں کچھ دن پہلے DGI-SPR نے ایک پیغام دیا تھا کہ اب فوج میں شدید غم و غصہ ہے. تو ناظرین اب دیکھ لیں کہ اب عوام میں کتنا شدید غم و غصہ ہے کہ ایک مغرور اشتہاری وہ ہمارے آرمی چیف جو ایک مقدس ادارہ ہے اس کے چیف کی تقرری کرے گا. تو یہ اس پر عمران خان نے یہی کہا کہ ان کی تقرری کرنے پر مجھے بڑے اعتراضات ہیں. یہ اس طرح کا بندہ لانا چاہتے ہیں جو اسی طرح کا، حالانکہ آرمی چیف میں ایک ان کا سسٹم ہے، میرٹ سسٹم ہے جس پر وہ پہنچتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ جو ہے اس ادارے کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں نواز شریف اور زرداری لوگ. زرداری تو بالکل کہہ دیا کہ میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، میں بالکل علیحدہ ہوں. آرمی چیف کی تقرری وزیر اعظم کی ثوابدید ہے، وہ چاہے جیسا کرے ان کی مرضی. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے ان سے صلاح مشورہ کروں گا نواز شریف سے، پھر اسی کے بعد جو ہے میں آرمی چیف کی ہے وہ تقرری کروں گا. ناظرین ایسا ہمیں کھلونا وزیر اعظم ملا ہے نا کہ ایک تو ادھر وہ جو تھی شنگھائی تعاون تنظیم، وہاں جس طرح ہمارا مذاق بنا کہ آئی فون وہ جو میک تھا وہ کان سے بالکل گرتا رہا، somebody help me بلا کر لگاتے رہے. پھر نون لیگ نے ایسا وہ برایا ہوا تھا کہ وہاں وزیر اعظم کے دورہ کو اتنا کیپچر دینا ہے کہ بالکل لوگوں کے سامنے اسے نا عالمی لیڈر بنا کر پیش کرنا ہے. تو وہاں جب وہ سارے لیڈر گزر کر آ رہے تھے تو کچھ مٹھائی وغیرہ تھی وہ اٹھانے لگے تو شہباز شریف کو کسی نے کہا کہ آپ بھی کھا لیں. تو جیسے ہی وہ قریب آنے لگے تو سب ایک دفعہ سب تمام جو ادھر وہ لوگ کھڑے تھے تو یہ بردگان وہ سارے نے ایک طرف ادھر دیکھا تو نون لیگ نے اس کو تصویر کھینچ کر کہا دیکھو جی پہلی بار تو کوئی لیڈر ملا کہ پوری دنیا کی توجہ اسی کی طرف. اس تصویر کو بڑا سوشل میڈیا کے اندر پھیلایا گیا، حتیٰ کہ اتنا پھیلایا گیا کہ جو سیلیبریٹیز ہیں ٹک ٹاکرز وغیرہ اسنیپ ادھر ان پہ بھی ان کو کہا کہ آپ اس پہ ویڈیو بنائیں. تو ان بیچاروں نے وہ ڈالی وغیرہ منال ملک انہوں نے ویڈیوز بنا دی، لیکن وہ کیا ہوا وہ ویڈیوز ان کے ہی گلے پڑ گئیں. وہ جن کے 8 ملین 10 ملین 12 ملین 20 ملین فالوور ہیں انہوں نے جب یہ ویڈیو بنائی، آپ یقین مانیں کہ جن کے اتنے فالوور ہیں ان کو لائکس کتنے ہیں، کسی کو 2000 کسی کو 1000 کسی کو 500 زیادہ سے زیادہ کسی کو 4000 لائکس آئے. اب وہ لائکس تو آئے اتنے کم ہیں اور پھر ان کے فالوور کم ہونے لگ گئے. جیسے ہی فالوور کم ہونا شروع ہوئے ناظرین انہوں نے اب آئی ڈی اٹھا کر دیکھ لیں انہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں پوسٹر لگانا شروع کر دیے کہ دیکھیں ہم شروع سے عمران خان کے سپورٹر تھے، ہم نے تو یہ ویسے بیان دے دیا موجودہ صورتحال پر. تو اب ان کی فین فالوئنگ جب نیچے گرنے لگی تو اب یو ٹرن مارنا انہوں نے شروع کر دیا. تو یہ ہمارے ملک کی ہے. تو یہ ہمارے ٹک ٹاکر سیلیبریٹیز ہیں، ان کو اس لیے کہا جاتا ہے آپ سیاست سے دور رہیں، کیونکہ آپ کی فین فالوئنگ ہوتی ہے تو کوئی آپ سے ناراض ہو جاتا ہے کوئی راضی ہوتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کی جو فین فالوئنگ ہے اس پر اثر پڑتا ہے. جس طرح شاہد افریدی نے ایک مرتبہ بیان دیا تھا تو وہ اس کے گلے ہی پڑ گیا تھا، ابھی بیچارہ کہیں نظر نہیں آ رہا کہ ایسی کوئی بات کرے کہ شہباز شریف اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے. تو اب تب سے وہ غائب ہے جب سے وہ حکومت میں ہے، کیونکہ اچھے ایڈمنسٹریٹر جو تھا اس نے ملک کا جو بٹھا بٹھا دیا ہے، جو ملک کی تباہی مچا دی ہے کہ بیچارہ جو ہے شاہد افریدی اب کچھ اس پہ بول نہیں رہا. ناظرین کیا وجہ تھی کہ ایک ہمارے اوپر وزیر اعظم مسلط کر دیا گیا جس کی نہ کوئی پرسنالٹی وغیرہ نہ کوئی چیز، بالکل بات عالمی لیڈروں سے جب بات کرتا ہے تو وہ ایک لیول نہیں ہے جو ہمارا سابق وزیر اعظم عمران خان کا لیول تھا، تو وہ لیول اس میں نہیں ہے. ہمارے اوپر ایک ایسا شخص بٹھا دی گئی کہ جو بالکل اب دیکھنا اس کا جو آگے 77ویں اجلاس میں جا رہا ہے اقوام متحدہ کے، وہاں جو اس نے ڈرامائی صورتحال بنانی ہے. اچھا اب یہ جا تو رہا ہے لیکن ناظرین یہ پتہ ہے آپ کو ہمارے ملک کی صورتحال کتنی ہے. ہمارے ملک میں غربت بڑھ رہی ہے اور ابھی 40% جو ہے ملیں ہماری وہ فیصل آباد کے اندر وہ بند ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہمارے ملک میں غربت بڑھتی جا رہی ہے، لوگ بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ملک میں مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، آٹے کا بحران آ رہا ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کے پاس سہولیات زندگی کم ہو رہی ہیں، بجلی ہے، بجلی کے بل آ رہے ہیں. تو اس صورتحال میں ہمارا وزیر اعظم کیا کر رہا ہے؟ ناظرین ہمارا وزیر اعظم اقوام متحدہ جا رہا ہے، اس سے پہلے وہ جہاں بھی گیا ساتھ میں ایک ٹولہ لے کر چلا جاتا ہے 70-80 افراد کا. تو اب جہاں ہمارا وزیر اعظم جا کر امریکہ میں جس ہوٹل میں ٹھہرنا ہے اس میں ہر فرد کے ایک دن کا کرایہ $2000 ہے، اور جہاں ہمارے وزیر اعظم نے رہنا ہے وہ ایک شاہانہ پروٹوکول والا کمرہ ہے تو اس کا ایک دن کا کرایہ $4000 ہے. اور ساتھ میں ہمارے بلاول بھٹو صاحبہ جو وزیر خارجہ ہیں جب سے بنے تب سے غائب ہیں، وہ بھی ساتھ جا رہے ہیں. تو ان کے لیے علیحدہ ہوٹل بک ہے جہاں ایک رات کا کرایہ ان کے بھی غالباً تقریباً ان سے ملتا جلتا ہے. تو یہ ہے ہمارے غریب ملک کے امیر حکمران جن کی عیاشیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. پتہ نہیں ان کے پیٹ قبر میں ہی جا کے بھریں گے، اس سے پہلے تو نہیں بھرتے. جو
हुक्मरानी में आकर इनका काम है बस लूटना, मुल्क को लूटना। अभी इतनी गुर्बत है, सिंध का बुरा हाल है, बलूचिस्तान का बुरा हाल है, पंजाब का बुरा हाल है, गुर्बत है, मुल्क में अनाज की किल्लत हो रही है, लेकिन इनके दौरे ख़त्म नहीं हो रहे। क्या वीडियो लिंक के जरिए नहीं खिताब हो सकता था अक़वाम मुत्तहिदा में? उनको कह नहीं सकते थे कि यार हमारे मुल्क में ये सूरत हाल है, तबाही मची हुई है, हम कैसे आए वहाँ? ठीक है, नहीं जाना है, बस दिल की ख्वाहिश है, पूरी करनी है। वज़ीर आज़म की कुर्सी है, ज़िद मार के बैठना है, छोड़ने का नाम नहीं लेना। तो ये हमारे मुल्क के वज़राए आज़म और बेहिस हुक्मरानों का हाल है कि वो बैठे एक जगह पर, उनको कोई वो नहीं है, जा रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, अयाशियाँ कर रहे हैं, वहाँ 70-80 अफराद का टोला ले जाते हैं, पूरा जहाज़ बुक करके यहाँ से जाते हैं, सरकारी खर्चों पे आवाम का जो टैक्स का पैसा है उसका बेदरेग इस्तेमाल करते हैं और आवाम पर बेदरेग टैक्स का बोझ डाल देते हैं हर महीने को नए। अब आलमी मंडी में पेट्रोल डीज़ल की कीमत मज़ीद की रही है, लेकिन मजाल है यहाँ कोई रिलीफ आवाम को मिला, कोई भी रिलीफ नहीं मिला। मिफ्ता इस्माइल है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई कहानी सुना के रोने की एक्टिंग करके चले जाते हैं कि जी देखिए जी अंदर तो मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा मजबूर हूँ, ये है मुल्क की सूरत हाल है, और चुप करके चले जाते हैं। नाज़रीन, सैलाब की जो सिंध में सूरत हाल है ना, बेचारे कई लोग जो पंजाब से और कराची से गए, एक महीना हो गया, 1.5 महीना लोगों की इमदाद कर रहे हैं और दूसरे लोगों को कह रहे हैं कि पहुँचे यहाँ लोगों की मदद करें। बहुत बुरी सूरत हाल है, सिंध के अंदर तबाही मच चुकी है, ज़मीनी राब्ते काट चुके हैं। वो बुला रहे हैं लोगों के आप हमारे पास आएँ, लोगों की मदद करें, सेविंग छोड़ दें, जो बाद में कर लेना सेविंग, अभी लोगों को आपकी ज़रूरत है। इंसानी अलमियत जन्म ले सकता है। तो ये पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल है सिंध के अंदर। ठीक है, अभी चूँकि पंजाब के अंदर कम हो चुकी है, बलूचिस्तान में कंट्रोल में आ चुका है, लेकिन जो सैलाब सिंध में अब तबाही मचा रहा है। सिंध में पहले गवर्नमेंट ने कम तबाही मचाई, ऊपर से सैलाब है, और वहाँ सिंध गवर्नमेंट तो कसम उठा रखी है हमने लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं करना, हमने कोई पूछ गछ नहीं करनी, जो होता है होने दो। जो बाहर से इमदाद आ रही है वो वडेरों के फार्म हाउसेस पे पड़ी है। ठीक है, इमरान रियाज खान जिनका मैं बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, वहाँ वो जाकर दिखाते रहे, बाकायदा तौर पर वो बताते रहे अपने व्लॉग्स के अंदर कि सिंध के अंदर क्या सूरत हाल है, वडेरे सिस्टम ने क्या सिंध का बेड़ा गर्क करके रख दिया। तो ये सूरत हाल है, मुल्क की सैलाब की तबाही है। और नाज़रीन, ये हमारे ऊपर जब इस तरह के हुक्मरान आते हैं ना तो तबाही मचती है। नवाज शरीफ का दौर जब भी आया है, ठीक है, मुल्क में कोई ना कोई ऐसी तबाही आई है ना कि बिल्कुल गरीब आवाम का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अभी इमरान खान जो है वो बिल्कुल वाहिद जमात है पूरे पाकिस्तान में, उसकी जहाँ क्या नाम है अक्सरियत तमाम 70% जो है पाकिस्तान की उसकी हुकूमत है, बाकी 30% पे तुलसी। तो ये पाकिस्तान में ऐसा चलता आ रहा है कि मन मर्जी कुर्सी ये खेल चलते रहते हैं। ठीक है, लेकिन अवाम को कोई परेशान हाल नहीं है, अवाम बिल्कुल तबाही के अंदर है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। इसके अलावा और भी खबरें होंगी जो अगले व्लॉग में बताऊँगा। तब तक इजाज़त, अल्लाह।